واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، رمضان مبارک کے آخری ایام ہیں۔ ہر سال رمضان مبارک گزر جاتا ہے، اس سال بھی رمضان مبارک گزرا ہے، اور مومن آدمی کی دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہوئی یہ رمضان گزرا ہے۔ ظاہر بات ہے جس کو ذرا بھر بھی ایمان ہے تو مساجد کے بند ہونے سے، تراویح کے نہ ہونے سے، اجتماعی اعمال کے نہ ہونے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہر آدمی کا دل دکھا، اور اس دکھنے پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ایک خلاف مزاج بات پہ صبر ہے، اور صبر پر اللہ تبارک تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نہ چاہتی ہوئے، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے آ گئے۔ کس کی وجہ سے آ گئے؟ ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آ گئے۔ اللہ کو منظور تھا تو ایسا ہوا۔ بہرحال اس پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا، اور جن کو اعمال کی توفیق ملی اس پر بھی اللہ عطا فرما رہا ہے، روزوں پر، تراویح پر، تلاوت پر، اللہ کے سامنے رونے دھونے پہ، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک اجر عطا فرما دیا ہے، اور بہت ہی زیادہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ ایک سیزن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ معمولی سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی عطا فرماتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے تاکہ آخرت میں ہماری لیکن ذخیرہ ہے، ہماری آخرت کا بیلنس بڑھ جائے۔ نیکیاں تو اپنی جگہ نیکیاں، آخرت کا کھاتا بڑھ جائے، لیکن ان تمام اعمال کو جو حاصل ہے وہ تقویٰ ہے، کہ تاکہ تقویٰ حاصل ہو جائے۔ یہ ایک مہینہ صبر کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ اپنی چاہتوں کو مٹاتی ہوئی گزارنا، اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کہلاتے تقویٰ۔ تقویٰ کا اجمالی مفہوم کیا ہے؟ کہ ہم ہر عمل میں اور ہر چاہت میں بس اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کچھ کرنا ہے تو اس سے بھی، اور جس سے کچھ بچنا ہے نہ کرنا، اس سے بھی مخصوص صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، یہ ہے تقویٰ۔ تو یہ چیز اگر حاصل ہو گئی تب تو ہم سمجھیں کہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، اور اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو نیکیاں تو حاصل ہو جائیں گی، لیکن جو اصل مقصودی چیز ہے، جو مکن ہے، وہ حاصل نہ ہوا تو پھر کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے کہ اگر تقویٰ حاصل ہوا تو آئندہ کے لیے جو ساری زندگی ہماری گزری گی وہ احتیاط کے ساتھ گزری گی، بچتے بچاتے گزری گی، اور جو ہمارے پاس نیکیاں ہیں وہ محفوظ رہیں گی۔ آسان سی ترتیب ہے، جو آخرت کی چیزیں ہیں وہ کوئی دنیا سے الگ نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں کمانے والا کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے کہ خوب کمائے اور اس کی کمائی اپنے خرچ سے زیادہ ہو، اور اگر کوئی خوب کمائے لیکن اس کا جو خرچہ ہے، اس کا جو نکل رہا ہے پیسہ، وہ اس آمد سے زیادہ ہو، تو پھر وہ کامیاب کمانے والا نہیں کہلاتا۔ کامیاب کمانے والا، پیسہ کمانے والا وہ شمار ہوتا ہے جو کمائے زیادہ، خرچ کم کرے۔ اگر زیادہ کماتا ہے لیکن خرچ اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے
تو پھر وہ کامیاب شمار نہیں ہوتا، یا زیادہ کرنے والا وہ کامیاب شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح آخرت کی نیکیاں کمانے والا اگر کمائے زیادہ لیکن دوسری طرف اس کے اعمال ایسے کہ وہ کی ساری نیکیاں اس کے ظلم و ستم کے نظر ہو جائے تو پھر یہ کامیاب کمانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام اخلاق پر زور دے رہے ہیں۔ انسان کی جو نیکیاں ضائع ہوتی ہے وہ اخلاقی کمیوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ بہت کچھ کما لیا لیکن اخلاقی کمی ہے، کوتاہی ہے، حقوق کی پامالی ہے، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ دینی اسلام کے جو 5 شعبے ہیں، دینی اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات اور معاملات، سیاست، معاشرت، یہ 5 شعبے ہیں۔ 2 شعبوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، عقائد اور عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ عبادات میں بھی پھر کچھ ایسی عبادتیں ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کچھ کا حقوق العباد سے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطرہ عبادت ہے لیکن تعلق اس کا حقوق العباد سے ہے۔ لیکن نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ خالص حقوق اللہ ہے، اور عقائد سارے کے سارے حقوق اللہ۔ تو دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبے میں جو عقائد ہے بڑی مشکل سے اس کے متعلق جو احکامات ہیں وہ 5% ہے۔ عقائد سے متعلق ہمارے دینی اسلام میں احکامات بڑی مشکل سے 5% ہے، لیکن ہے بنیادی چیز، اس کے بغیر کچھ بھی معتبر نہیں۔ عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو سارے اعمال کچھ بھی ہو سب فضول ڈیر ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ تو عقائد کا تعلق عبادات حقوق اللہ سے ہے، اور اس کے متعلق جو احکامات ہیں وہ بڑی مشکل سے 5% ہے۔ عبادات 15%، باقی جو 80% ہے وہ معاملات ہے، معاشرت ہے اور سیاست ہے، انتظامی امور، یہ 80% ہے۔ سارے کے سارے احکامات کا تعلق اس سے، لہذا اور ان تمام کا جو خلاصہ ہے اور تمام کا جو مدار ہے وہ اخلاق پر ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کا جو اس کی جو کنجی ہے، جو چابی ہے، یا اس کا جو خالص اس کا جو حاصل ہے وہ اخلاقیات ہے، اخلاق حسنہ۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھی جو شخص اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، خواہ وہ حق بجانے میں ہو تب بھی وہ جھگڑا نہیں کرے گا، جو شخص اس چیز کی ذمہ داری دے تو جنت کے اطراف میں اس کو مکان دلوانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ سمجھو بھائی، آپ علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس بات کی ضمانت دے کہ مجھے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اس لیے کہ جھگڑے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جھگڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی سختی سے منع فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آپس میں لڑائی جھگڑا، آپس میں شکنی، یہ کسی درجے میں برداشت نہیں۔ اس لیے جتنے معاملات ہیں فقہاء کرام نے لاکھوں معاملات سے متعلق فرمایا یہ فاسد ہے، یہ فاسد ہے، یہ جائز نہیں۔ ارے کیوں؟ آپس میں ایک معاملہ طے پایا، ایک عقد ہوا، پھر شریعت کہتی کہ جائز نہیں۔ جب اس میں غور کرتے ہیں تو اس معاملے کا نتیجہ ناراضگی پہ پہنچتا ہے کہ بعد میں جا کر کہ یہ دو آپس میں ناراض ہو جائیں گے، اس لیے شریعت نے اس کو منع کر دیا۔ یعنی لاکھوں احکامات وہ اس سے متعلق ہے کہ اگر کسی کی دل شکنی ہو رہی ہے نا، شریعت وہ اس کو گوار نہیں کرتی،
شریعت اس کام کو اس عمل کو کالعدم قرار دیتی ہے کہ بھائی یہ تو واجب الفسخ ہے، دستبرداری واجب ہے، اس سے توبہ کر لو، سیدھا کر لو. ایسا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ آپس میں ناراضگی پر نکلے گا، اس لیے شریعت سختی سے منع کرتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس کی جو ناراضگی ہے نا وہ اللہ کو بالکل منظور نہیں ہے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا مزاج الگ بنایا ہے، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے. آپ کو کچھ پسند ہے، مجھے کچھ اور پسند ہے، مجھے یہ حق نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ حق نظر آ رہا ہے. تو لڑائی جھگڑا ناراضگی تو بس بات پہ ہو سکتی ہے. اس لیے اس کا حل شریعت نے کیا بتا دیا ہے کہ اپنے دل پر پیر رکھ دو، برداشت کر لو. چاہے میرا دل مانے نہ مانے، میرے ضمیر کو برداشت ہو یا نہ ہو، مجھے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہے. مجھے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ہاں میرا کوئی دنیاوی نقصان ہو مجھے منظور ہے، مجھے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. تو جو شخص اس طرح اخلاق رکھے گا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کے اطراف میں مکان دلوانا. مکان جنت کا مکان ہے، کوئی یہاں کا مکان نہیں دوستو. جو سب سے چھوٹا مکان بھی اس پوری دنیا کا 10 گنا اسی بھی زیادہ ہے، اور اللہ کے ہاں بہت کچھ ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے میں جنت کے اطراف میں مکان دلوانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے مزاحاً ہو، مزاحاً بھی مجھے جھوٹ نہیں بولنا، جو اس کا اہتمام کرے گا تو جنت کی بیچ میں مکان دلوانے کی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ ایک ایسی صفت ہے کہ اس سے بہت سارے حقوق مارے جاتے ہیں، بے شمار نقصانات ہوتے ہیں. اچھا، جھوٹ کی وجہ سے عقیدہ کی خرابی بھی لازم آتی ہے. جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ربوبیت پر جو یقین ہے وہ متذبذب ہو جاتا ہے. تو جھوٹ کو اللہ آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرما دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص اخلاق حسنہ کی ذمہ داری لے کہ مجھے ہمیشہ کی اخلاق حسنہ رکھنا ہے. اخلاق حسنہ کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی نکل آتا ہے کہ اپنے حقوق کا اتنا مطالبہ نہ ہو اور دوسروں کا حق اپنے اوپر کوئی چھوڑے نہیں. کسی اور کا حق اپنے ذمہ نہ ہو بالکل، اور میرا حق کسی کے ہاں چلا جائے تو قابل برداشت ہے. یہ اخلاق حسنہ کا خلاصہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاق حسنہ کی ذمہ داری لے کہ میں اخلاق حسنہ سے زندگی گزاروں گا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کے اعلیٰ منازل میں اس کو گھر دلوانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. اخلاق حسنہ ہوں گے، حقوق کی پامالی نہیں ہوگی تو ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی، ورنہ تو بہت کچھ کمایا ہوا سب ضائع ہو جائے گا. آپ علیہ السلام نے یہ بات بڑے اچھے انداز سے سمجھائی ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک دفعہ پوچھا کہ بتاؤ تم مفلس کسے کہتے ہیں؟ تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ غریب نادار کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہماری نظروں میں تو مفلس خوار غریب وہ شخص ہے جس کے پاس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال نہ ہو، محتاج رہتا ہے، وہ مفلس قابل ترس ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہ آپ لوگوں کی نظروں میں مفلس ہے، لیکن اس سے زیادہ مفلس آپ کو میں بتاؤں. زیادہ مفلس جو زیادہ قابل ترس ہے وہ شخص ہے کہ جب قیامت کے روز آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کے اعمال اتنی ساری نیکیاں اور پہاڑ جیسے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، بہت کچھ کمایا ہوگا دنیا میں،
روزے رکھے ہوں گے، صدقات کیے ہوں گے، ذکر و اذکار توبہ استغفار وغیرہ بہت کچھ کیا ہوگا، عبادات کی لائن میں نیکیاں بہت حاصل کی ہے، لیکن جب حساب کا ترازو قائم ہوگا اور ایک دوسرے کے حقوق کا پڑتال ہوگا تو اس وقت جب اس کا کھاتہ کھلے گا تو ایک شخص آئے گا اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ اے پروردگار اس شخص نے میرے ساتھ فلاں موقع پہ یہ زیادتی کی، حساب ہوگا اور اس کے جرم کے وقت جتنا اس نے نقصان کیا ہوگا اتنا نقصان اس کا برداشت کیا جائے، اس کی نیکی سے اٹھا کر کے دیا جائے۔ پھر تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، پانچواں آئے گا، اس طرح جو ہے نا لوگ آتے رہیں گے، لوگ مطالبہ کرتے رہیں گے اور اس کا حساب اس کی نیکی سے اٹھا کر کے اس کو دے دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس کے پاس تھا وہ سب کچھ ختم، کچھ بھی نہیں رہا، لیکن مطالبے والے اور آئیں گے، مطالبے والے اور بھی بہت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے مطالبے والوں سے کہ اب تو اس کے پاس رہا نہیں کچھ، اب کیا دیا جائے آپ؟ مطالبے والے کہیں گے کہ اے پروردگار ہم اپنے بوجھ سے بڑے تنگ ہیں، اگر اس کی نیکیاں نہیں رہی ہمارے کھاتے میں جمع ہونے کے لیے تو کم از کم اتنا ہو جائے ہمارا بوجھ ہلکا کیا جائے، ہمارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، ہمیں تو چاہیے اپنا حق۔ یہ تو ایسا وقت ہے کہ ہم ایک پائی چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ انصاف کا دن ہے، تو یہ شخص جو پہلے بہت کچھ نیکی لے کے آیا تھا اب جب دیکھا جا رہا ہے تو اس کے پاس گناہوں کا انبار ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص قابل ترس ہے۔ کس توقع سے آیا تھا، کیا خیال تھا؟ ایک آدمی پہلے سے غریب ہوتا ہے تو اس پر تنگی آ جاتی ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ پہلے سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور ایک دم وہ فقیر ہو جائے، آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص زیادہ قابل ترس ہے۔ تو دوستو ہم نے رمضان مبارک میں بہت کچھ کمایا لیکن کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور ضائع ہونے کے موقع بھی آپ علیہ السلام نے بتا دیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، خیارکم لأہلہ۔ ویسے تو عام معاشرے میں بڑے ہر کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کے ساتھ 8-10-5 منٹ کے لیے بیٹھنا ہو جائے تو یہاں پر کہاں وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا؟ پتہ تو تب چلتا ہے بد اخلاقی کا جب واسطہ پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر اخلاق والا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جن کے ساتھ ہمیں صبح شام اٹھنا بیٹھنا ہے، رات دن گزارنا ہے۔ اگر ان کی نظروں میں بہترین شخص ہے تو سمجھو کہ آپ کو سند مل گئی بہترین کی، اور اگر گھر والیوں کی نظر میں، بھائیوں کی نظر میں، بہنوں کی نظر میں بدترین بد اخلاق، تو باہر مسجد سے اگر آپ کو اخلاق کی سند مل رہی وہ سند کافی نہیں ہے۔ آپ کو اپنے دفتر میں اگر اخلاق کی سند مل رہی تو وہ اتنا معتبر نہیں جو آپ کے گھر سے آپ کو سند مل رہی۔ بیویوں کے حقوق، بیویوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، بہت کچھ وہ تو صبر کرتی بیچاری، دونوں طرف ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف شوہروں کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، لیکن عموماً چونکہ شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے اور کمانے والا بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے عموماً اس سے زیادتی ہو جاتی ہے۔
بیویوں کے ساتھ یاد رکھیں نرمی کا معاملہ، خصوصاً بدگمانی خطرناک چیز ہے۔ ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں، بلا وجہ شک و وسوسے کی وجہ سے بہتان باندھتے ہیں اور شک کی شکار کرتے ہیں، پھر اس کو ٹارچر کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں، بعض عورتیں بھی فون کر لی تھی بیچاری، اور پھر اس کو براہ راست کہنا کچھ مشکل ہوتا ہے، مناسب نہیں ہوتا، لیکن عمومی مجمع میں وہی جس میں بھی یہ خامی ہو، جس میں بھی کمی ہو، یاد رکھیں خطرناک گناہ ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے۔ خیال رکھنا بھی، وہ کتنا ساتھ دے رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، مال کا خیال رکھ رہی ہے، اور معمولی وسوسے کی بنیاد پر کبھی کچھ پھوڑ دیا، کبھی کچھ پھوڑ دیا، کہہ دیا، بس یہ خیال نہیں رہا کہ اس کا دل کتنا ٹوٹے۔ بڑا خطرناک گناہ ہے، اور خاص کر ایسے آدمیوں سے جن کی عمر اب گزر گئی، وہ تو نواسوں والے ہیں، اس کے باوجود ایسا ہے۔ دوستو سوچ لو، یاد رکھ لیں، ابھی سے تلافی کر لے، ورنہ تو پھر اس کا ازالہ بڑا مشکل ہوگا۔ وہاں دنیا میں تو رعایت کر لیتے ہیں، جیسے عرض کر دیا کہ وہاں پر رعایت نہیں ہوگی، وہاں پر ظاہر بات ہے اس کی تراویح بھی آپ جیسی نہیں ہے۔ خواتین بیچاری کی تراویح کیا ہوتی ہے؟ مہینے میں 10 دن تو اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، نہ اس کی آپ جیسی تراویح، نہ آپ جیسے اس کی عبادت، نہ آپ جیسے باہر نکلنا وغیرہ، تو وہ کم کماتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری کمائی وہ لے جائے، یہ اندیشہ ہے۔ دوستو اخلاق کا خیال رکھو، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، عید الفطر کی نماز ہمارے ہاں 6:30 بجے طے ہوئی ہے، 6:30 بجے انشاءاللہ یہاں پر عید کی نماز ہوگی، یعنی نماز پڑھی ہو جائے گی 6:30 بجے، لہٰذا آپ کوئی خیر کی بات سننے کو مل جائے۔ تو رمضان ایسا گزرا تو اس لیے آپ پہلے آنے کی کوشش کریں، اور فجر 15 بجے، فجر 5:15 بجے، جی فجر کی نماز 5:15 بجے ہوگی، عید کی دن فجر کی نماز 5:15 بجے ہوگی، اور عید کی نماز 6:30 بجے ہوگی۔ نماز سے فارغ ہو کر کے جو سنت طریقہ ہے وہ تمام سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ جلدی تشریف لانے کی کوشش کریں۔ اور صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے، اور عید سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تاکید سے حکم فرمایا کہ جس کے پاس 52 تولہ چاندی کی مالیت ہے، 52 تولہ چاندی کی مالیت اس کے پاس ہے، یہ تقریباً 46,000 روپیہ، یا ضرورت سے زیادہ سامان کی صورت میں اس کے پاس ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ بالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بیوی کی طرف سے واجب نہیں۔ آپ ادا کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، ملازم کی طرف سے بھی ادا کر لیں۔ گندم کا کم از کم 100 روپیہ ہے، جو کا 250 بتا رہے ہیں، کھجور کا 1200 بتا رہے ہیں، کشمش کا 2000 بتا رہے ہیں۔ اللہ نے جیسی وسعت دی ہے اس حساب سے ادا کر لیں تو بہتر ہے، اور عید سے پہلے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔